بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ نمبر 2، خوشی صرف نرمی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ تعاون اور کام کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار، جلد 78۔ نمبر 3، عقل کی جز قدرت عمل ہے اور اس کا پھل خوشی ہے، یعنی عقل مندی یہ ہے کہ اچھا عمل کرے جس کا نتیجہ حقیقی خوشی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار، 78۔ جو کسی کے دل کو خوش کرتا ہے خدا اس کے لیے اسی خوشی سے ایک خاص خوشی کو پیدا کرتا ہے۔ پھر جب اس پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہی خوشی اونٹوں کو ہنکانے والے کی طرح اس مصیبت کو اس سے بھگا دیتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ، حکمت 257۔ جو مومن کی مصیبت میں مدد کرتا ہے اللہ اس پر 72 رحمتیں بھیجتا ہے، اس میں سے ایک خدا اس کو دنیا میں عطا فرماتا ہے جس سے اس کی معاشی حالت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ باقی 71 رحمتیں قیامت کے سخت مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار، 75۔ جنت میں ایک گھر دارالفرج یعنی خوشیوں کا گھر ہے، اس میں صرف وہی جائے گا جو مومنین کے یتیم بچوں کو خوش کرتا ہوگا یا عام بچوں کو خوش کرتا ہوگا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال۔ جو کسی مومن کو خوش کرتا ہے وہ اصل میں مجھے خوش کرتا ہے، جو مجھے خوش کرتا ہے وہ خدا کی خوشی حاصل کر لیتا ہے۔ جو خدا کو خوش کر لیتا ہے وہ قیامت میں ان لوگوں میں شامل ہوگا جو ہر لحاظ سے خوش اور مطمئن ہوں گے، یعنی مکمل کامیاب ہوں گے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار، جلد 74۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کسی مومن کی حاجت پورا کرنے سے خوش ہوتے ہیں، اس لیے اگر تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا چاہتے ہو تو کسی مومن کی کوئی ضرورت پوری کرو اور اس طرح ان سے تعلق پیدا کر لو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار، 74۔ جو مومن کو ملاقات پر خوش کرتا ہے خدا اس کو خوش کرتا ہے، جو مومن کو خوش کرتا ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرتا ہے اور اس طرح وہ خدا تک جا پہنچتا ہے۔ اس طرح جو مومن کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا کر خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار، 74۔ جو کسی مومن کی کوئی ایک تکلیف دور کرتا ہے خدا قیامت کے دن اس کے دل کو کھول دے گا، خوش کر دے گا اور قیامت کے دن اس کے 70 دکھ دور کر دے گا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار، جلد 74۔ وہ اپنی قبر سے اتنا خوش اٹھے گا کہ اس کا دل برف کی طرح ٹھنڈا، مطمئن اور خوش ہوگا۔ اس کے آگے آگے ایک چیز چل رہی ہوگی، جب وہ ڈرے گا تو آگے چلنے والا جسم اس سے کہے گا کہ نہ ڈر، نہ غم کر۔ مومن اس سے پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں وہی خوشی ہوں جو تم اپنے مومن بھائی کو دیا کرتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار، جلد 7۔ جو کسی مومن کی اس کی فقیری کی حالت میں مدد کرے گا اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرے گا، تکلیفوں کو دور کرے گا، خدا آخرت میں اس کے تمام کام آسان کر دے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار، جلد 74۔ فضول خرچی بے شک حد سے زیادہ بڑھ جانے والے جہنمی ہیں۔ قرآن، سورہ مومن، 43۔ کھاؤ پیو مگر فضول خرچی نہ کرو، خدا فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن، سورہ اعراف، 3۔ مالک مجھے فضول خرچی سے یعنی اپنی روزی تباہ کرنے سے بچا۔ امام زین العابدین علیہ السلام از صحیفہ کاملہ۔ میانہ روی اختیار کرو، آج کے دن کل کو یاد رکھو، صرف ضرورت بھر مال روک کر
باقی آخرت کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آگے بھیج دو۔ فضول خرچی تباہ کرتی ہے۔ بدترین خرچ فضول خرچی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم، یعنی بلا ضرورت صرف لوگوں کو دکھانے اور ان پر برتری جتانے کے لیے یا صرف بے حد لطف اٹھانے اور عیاشی کے لیے خرچ کرنا۔ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچ کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، ان کا خرچ درمیانہ ہوتا ہے۔ قرآن سورہ فرقان 68۔ امام علیہ السلام نے مٹھی بھر پتھر کے ٹکڑے اپنی مٹھی میں لیے، پھر سب کو گرا دیا، فرمایا یہ فضول خرچی ہے۔ پھر مٹھی میں پتھر کے ٹکڑے لیے اور ہاتھ ہلایا مگر کچھ نہ گرایا، فرمایا یہ کنجوسی ہے۔ پھر کچھ گرائے اور کچھ کو روکے رکھا، فرمایا یہ میانہ روی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 6۔ فضول خرچی اور بخل کے درمیان کی مقدار میں خرچ کرنا میانہ روی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام از تفسیر نور الثقلین جلد 6، یعنی جائز ضرورتیں اچھی طرح پوری کرنا اور بلا ضرورت عیاشی یا دکھاوے یا برتری کے لیے نہ خرچ کرنا۔ فضول خرچ کرنے والے کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، وہ چیزیں خریدتا ہے جو اس کے فائدے اور ضرورت کی نہیں ہوتی۔ نمبر 2، وہ پہنتا ہے جو اس کی شان کے مطابق نہیں ہوتا، یعنی بہت مہنگا کپڑا، جوتا، سامان وغیرہ۔ نمبر 3، وہ کھاتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا، یعنی مرغن قیمتی غذائیں جو بیمار کر دیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 72۔ سخاوت کی ایک حد ہے، اگر اس سے آگے بڑھ جائے تو فضول خرچی ہے، یعنی اتنی سخاوت نہ کرے کہ کل سر پکڑ کر بیٹھ جائے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام از بہار جلد 78۔ بدن کی اصلاح علاج کرے، اس میں فضول خرچی نہیں۔ فضول خرچی یہ ہے کہ مال برباد کرے اور بدن کو نقصان دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جلد 75۔ صحت اچھی ہوگی تو دنیا بھی کمائے گا اور آخرت بھی، اچھے کام بھی کرے گا اور لوگوں کی مدد بھی۔ چوری، صرف اس چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا جو دیوار میں سوراخ کرے یا تالا توڑ کر چوری کرے، مگر قحط کے سال چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ چور اگر از خود توبہ کر لے اور از خود مال واپس کر دے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از وسائل الشیعہ جلد 18۔ معلوم ہوا سخت احتیاج میں چوری کرنے سے ہاتھ نہیں کاٹا جاتا۔ 3 قسم کے لوگ چور ہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ نہ دینے والا۔ نمبر 2، بیوی کے مہر کو حلال سمجھ کر خود کھا جانے والا۔ نمبر 3، اس نیت سے قرض لینا کہ واپس نہ کروں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از خصائل۔ کامیابی کا راز اور سعادت، خوش قسمتی اور نیک بختی، اصل خود قسمت انسان وہ ہے۔ نمبر 1، جو خدا کی سزاؤں سے ڈرے اور خدا کو دل سے اپنا پالنے والا مالک جانے۔ نمبر 2، ثواب کمانے کے لیے نیک کام کرے اور جنت کے شوق میں راتوں کو جاگے۔ نمبر 3، دوسروں سے نصیحت حاصل کرتا رہے۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد
وآل محمد